خدا کرے میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں. یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو. گھنی گھٹائیں یہاں ایسی بارشیں برسائیں کہ پتھروں سے بھی رویدگی محال نہ ہو. اور آخری شعر، اس میں لمبی نظم ہے لیکن آخری شعر سنیے گا کہ خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو. میں پھر مکرر ارشاد کرتا ہوں، خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو. السلام علیکم خاتون حضرات، میں ہوں اسرار احمد کسانہ. آپ کو سب کو جہاں جہاں پہ پاکستانی بستے ہیں دنیا میں، جن جن ممالک میں بھی ہیں، ان کو سب کو بہت زبردست قسم کا یوم آزادی مبارک. اور یہ جو یوم آزادی ہے بڑا تاریخی یوم آزادی ہے. یہ واقعتاً آزادی کی تحریک کے حوالے سے ایک بہت ہی تاریخی دن ہے، اور اس میں ہمیں تجدید عہد کرنا ہے. اور تجدید عہد کے لیے جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے اقبال یاد آتے ہیں. اقبال کا بھی میں آپ کو شعر سنا دیتا ہوں. اقبال نے فرمایا کہ اٹھ کہ اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے. اٹھ کہ اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. تیرے سے مراد ہمارا مسلمانوں کا، اور یہ انشاءاللہ ہوگا کیونکہ یہ لکھا ہوا ہے. انشاءاللہ یہ ہماری تقدیر میں ہے، اور ہم نے اس تقدیر کو عملی جامہ پہنانا ہے اپنی محنت کے ذریعے، اپنی کنوکشن کے ذریعے، اور اپنی کمٹمنٹ کے ذریعے. انشاءاللہ ہوگا. اور آج کا دن جو ہے یوم آزادی کا، اس کا آغاز ہم کر رہے ہیں کن کے ساتھ؟ ہمارے بڑے بھائی محترم جناب سید حیدر مہدی صاحب. حیدر بھائی السلام علیکم. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو یوم آزادی مبارک اور پاکستان ڈے مبارک. اور اگرچہ بہت سارا معاملات جو ہیں وہ ٹھیک کرنے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم نے اس دن کو یاد رکھنا ہے. اور آج I wear green, I bleed green, I have a flag here. ٹھیک ہے جی. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کمٹمنٹ بھی شو کرنی ہے کہ ہم نے اس پاکستان کی حفاظت بھی کرنی ہے. اپنے تئیں جو بھی ہم کر سکتے ہیں ہم کریں گے. What's your take on it, sir? بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ بھائی صاحب. بہت میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کی ساری جو پہلے باتیں ہیں نا ان کو میں ایکو کروں. اور یہ تھوڑا سا ساری بات یہ ذرا اس کو ان چیک کیجیے گا، ذرا نوائز کینسلیشن میرے خیال گڑبڑ ہو رہی ہے، ڈسٹورشن ہے جی. اچھا جی، آپ کیسی آ رہی بات؟ بالکل جی جی اب بہتر ٹھیک، بہتر ہے. پلیز گو ہیڈ، پلیز گو ہیڈ. بہتر ہے. معافی چاہتا ہوں جی. میں کہہ یہ رہا تھا کہ میری بہت خواہش ہے کہ میں آپ کی ساری باتوں کو ایکو کروں، اور جو کہ میری دل کی بھی تمنا ہے کہ ایک ہم آزاد جمہوری پاکستان میں رہ رہے ہوتے، اور جہاں پر آزادی، حقیقی آزادی ہوتی، جہاں پر رول آف لا ہوتا، جہاں پر قانون کی بالادستی ہوتی، جہاں پر عورتوں کی عزت کو بچایا جاتا، جہاں پر غیر قانونی طور پر 30-40 ہزار لوگوں کو قید نہ کیا جاتا، جہاں پر ارشد شریف کو قتل نہ کیا جاتا، جہاں پر عمران ریاض خان کو غائب نہ کیا جاتا، جہاں پر سندانہ گلزار بہن اور افتخار درانی کو قید نہ، ابڈکٹ نہ کیا جاتا، جہاں پر ذل شاہ کو قتل نہ کیا جاتا، جہاں پر اس ملک کا سب سے بڑا لیڈر بائی اینی اسٹینڈرڈ آفٹر قائد اعظم اور اس کی پارٹی کے اوپر اتنی ظلم نہ ہوتی. میری خواہش تھی کہ آج میں اس پاکستان کی جشن آزادی منا رہا ہوتا ہے. میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے اسرار بھائی، اور میرے لیے یہ دوسرا یوم غلامی ہے پاکستان کا. پہلے یوم غلامی پچھلی 14 اگست ہم نے تھی، اور آج ہماری دوسری یوم غلامی ہے. پاکستان کو پاکستان کے دشمنوں نے قبضہ کر لیا ہے، اور دشمن کے اوپر سب سے بڑا دشمن پاکستان کا ہے. وہ ہے پاکستان کا آرمی چیف لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم منیر. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس پاکستان کو آکیوپائی اس کی اپنی فوج نے کیا ہے، جس کو ہم نے اپنے پیٹ کاٹ کے پیسے دیے
کہ ہم نے اس کو ہتھیار دیے، اس کو وردیاں دی، اس کو ٹینک دیے، اس کو ہیلی کاپٹر دیے، اس کو بارود دیا، اس کو آرٹلری گنز دی، اے پی سیز دی، 6.5-7 لاکھ لوگوں کے خاندانوں کے چولہے جلانے کے لیے ان کو تنخواہیں دی. ان لوگوں نے سب نے مل کر انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر پاکستان کے اوپر شب خون مار کے اس کے اوپر قبضہ کر لیا. مجھے بہت افسوس ہے کہ یہ وہ ادارہ جس کا فرض ہے، جو اوتھ لیتا ہے، چاہے وہ جوان اوتھ لیتا ہے ریجیمنٹل سینٹر میں، چاہے وہ افسر اوتھ لیتا ہے پی ایم میں، کہ ہم اس ملک کا دفاع کریں گے، ہم اس آئین کا دفاع کریں گے، ہم سیاست میں حصہ نہ لیں گے، اسی ادارے نے اپنے گھر کو آگ لگا دی، جلا دی. میرے لیے بہت مشکل دن ہے آج، بہت مشکل دن ہے. اور لیکن مجھے ایک امید کی کرن اس لیے نظر آتی ہے سعد بھائی، میں بڑا پر امید بہت ہوں، دکھ بہت ہے لیکن بہت پر امید ہوں. پر امید پتہ میں کیوں ہوں؟ پر امید میں اس لیے ہوں کہ پورا پاکستان کا جو بار بار ہم کہتے ہیں نا کہ حمام میں ننگے تھے، عمران نے دیواریں توڑ دی، سب ننگے ہو کے سامنے آ گئے. اب ہمیں کسی کا کوئی شک نہیں رہا کہ پاکستان کا دوست کون ہے اور پاکستان کا دشمن کون ہے، محب وطن کون ہے اور غدار کون ہے، جھوٹا کون ہے اور سچا کون ہے، کس نے ملک کو بیچا اور کس نے ملک کو بچانے کی کوشش کی. یہ ہمارے سامنے آیا ہوں گے. اس سے ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوا کہ جو ایک سنگل ہدف ہمیں نظر آ گیا نا، وہ کیا تھا کہ سارا دار و مدار جو کہ اب باقی میں تو پتہ نہیں 15-16 مہینے سے کہہ رہا ہوں، اور یہ لکھ بھی رہا ہوں 8 سال سے اور 30 سال سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی بربادی اور تباہی کا ایک ذمہ دار ہے سب سے زیادہ، باقی بھی اور ہے، سیاستدان بھی ہے، سب ہیں، وہ ہے آرمی چیف کی بے لگام طاقت. اور اس جگہ پر اگر کوئی روگ آرمی چیف آ جائے، کوئی بد کردار آرمی چیف، کوئی کرپٹ آرمی چیف، کوئی بالکل پاگل انسین قسم کا آرمی چیف آ جائے، تو وہ اس ملک کو بیچ دیتا ہے، جس طرح باجوہ نے بیچا اور آسے. تو ہدف ایک ہمارا اب رہ گیا ہے، کیا ہے جی؟ سب سے پہلا ہدف ہمارا کون ہے؟ ہمارا جو اس وقت انلیگل، ان کانسٹیٹیوشنل، ان لافل یوسرپر ہے، جس نے آرمی چیف کے عہدے پر قبضہ کر لیا گیا ہے غیر قانونی طور پر، کہ وہ اب ہمارا ٹارگیٹ ہے. یہ میں کیوں اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ میں کوئی ایموشنلی نہیں کہہ رہا. اسار بھائی، جب ہم سارے راستے کسی بھی ملک میں نا، اگر نظام میں سارے راستے آپ بند کر دینا، آپ سٹیم کو نکلنے کے راستے بند کر دیں تو وہ پھٹ جاتا ہے. آپ گٹر کو روکتے ہیں، گٹر بیک مارتا ہے. ضیاء نے کیا، اس کا جہاز پھٹ گیا. ایوب نے کیا، اس کو نکال کے باہر پھینکا. مشرف نے بھی بڑی کوشش کی، اس کو بھی نکال وہ تو چلو بچ گئے، ان کی جانیں بچ گئیں. یایا کو وہ آدھا ملک توڑوا کے اس کو نکالا. ضیاء کو کسی اور طریقے سے جانا پڑا. عاصم منیر کی آخرت میں ایک تاریخ کے طور پر دیکھتا ہوں کہ اس نے سارے راستے بند کر دیے اور ساری ذمہ داری اس نے اب قبول کر لی ہے پاکستان کی. کس کو نہیں پتا کہ کاکڑ کس کا آدمی ہے؟ اس کا بنایا ہوا پٹھو ہے. اس کا کہیں سے کسی قسم کی اہلیت نہیں ہے اس کی کیئر ٹیکر وزیر اعظم بننے کی. کہتے ہیں جی میرے پر بڑی ذمہ داری ہے، میں ادا کر. تمہاری صرف ایک ذمہ داری. بلوچستان کے جو لوگ وہ بھی اس کو ویلکم نہیں کر رہے ہیں. سر مینگل کا خط دیکھیں نا، ابھی مینگڑیاں ڈال رہے. او بھائی تم نے دغا، انہی کی برادری کے ایک بڑے معتبر شخص سے بات کی، انہی کی برادری کے، تو وہ کوئی ویلکم نہیں کر رہے تھے. سر آپ دیکھیں نا، بلوچستان کیسے کر سکتے؟ اس آدمی کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں، اس کی کوئی اہلیت نہیں. میرے ساتھ یہ روز ملا کرتا تھا مجھے کوسار مارکیٹ میں، مہدی بھائی حیدر صاحب، مہدی بھائی سر، یہ وہ، ہاں بڑا آگے پیچھے. عمران کی اس نے تعریفیں کرنی ہے وہ. میں نے ان لوگوں سے پوچھا اپنے فوجیوں سے کہ یار یہ کون ہے بندہ؟ ان کا جی اپنا بندہ ہے، مطلب ان کا، ٹھیک ہے نا. تو یہ تو اس وقت سے سب کو پتا تھا کہ ہی ورکس فار دی ISI. اس کی کیا، ہاں ذاتی طور پر اس کی جو بات کرنے کا انداز بڑا پلائٹ ہے، جس طرح خیر وہ قبائلی لوگ ہمارے ہوتے ہیں، وہ قبائلی ایک روایت ہے. لیکن سر اس کی کوئی، تو یہ حکومت ایک فوجی عامر کی نامزدہ حکومت ہے، پیچھے سارے پاور اس کے پاس ہے. جو اس کی کابینہ میں آئے گا وہ اتنا ہی اس جرم کا ذمہ دار ہوگا، اس
قتل میں شامل ہوگا، جتنا باجوہ اس قتل میں شامل تھا، جتنا عاصم منیر اس قتل میں شامل ہے، جتنے پی ڈی ایم والے اس پاکستان کی جمہوریت کے قتل میں شامل ہیں۔ ویسے آپ یہ دیکھیں کہ آج ہی 14 اگست والے دن کہ جہاں پہ ہمیں تمام چیزیں بھلا دینی چاہیے تھی، جیسے قرآن پاک میں بھی آتا ہے لا تثریب علیکم اليوم، ٹھیک ہے نا، تو آج ہی حسان نیازی صاحب جو عمران خان صاحب کے بھانجے ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب ذرا اندازہ لگائیں کہ کیا تحفہ دیا ہے آپ نے 14 اگست والے دن، بجائے اس کے کہ آپ کہتے جی کہ نہیں آج سے ہم چیزیں بھلا دیتے ہیں اور آگے نکلتے ہیں، تو ادھر سے میسج یہ جا رہا ہے کہ جی نہیں، ہم آپ کے سر اوپر اٹیک جاری رکھیں گے اور آپ کے رشتہ داروں کو بھی پکڑیں گے اور آپ کو بھی ہم ذلیل و رسوا کریں گے خدا نخواستہ، لیکن سر اللہ میرے نہ پاس چاہے ایک تو جی صحیح کہہ رہے سر، نہیں میں بالکل، آپ آئی ڈنٹ وانٹ ٹو انٹرپٹ یو، مائی اپالوجیز سر۔ یہ اب آپ یہ دیکھیں اٹھایا کس کو نہیں جا رہا، ٹھیک ہے نا، فواد چودھری باہر ہے، وہ جا کے مل گیا کاکڑ کے پاس، جا کے مل کے آیا اس کو، ٹھیک ہے، وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی شاید اس کو کیئر ٹیکر میں کوئی اس کو مل جائے۔ ان لوگوں کو یہ امید ہے اور خیال ہے کہ جی یہ لوگ جو ہے یہ اب جائیں گے نہیں اور یہ اگلے 3 4 سال 5 سال تک یہ چلتے رہیں گے، یہ ان لیکن کی وزیر سوچ ہے۔ اطلاعات کے لیے کافی کمپٹیشن ہوگا، دیکھیں آپ کے ہمارے سب کے دوست جو ہیں کامران خان صاحب، وہ بھی بڑے کمپٹیشن میں ہیں۔ ہاں ہو سکتا ہے، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور کامران خان تو ایک قسم کا ڈی فیکٹو ان آفیشل سپوکس پرسن بن چکا ہے۔ اس نے 2 بہت بڑی بڑی باتیں کی آپ کے سامنے ہیں۔ ایک اس جی نے جی بات کی کہ جی انڈیفینیٹلی یہ آئے گی حکومت، دوسری اس نے بات کی ہے کہ جی ساروں کی سٹی گم ہو گئی ہے، پیپلز پارٹی، پی ڈی ایم، ساری بڑی بڑی 4 جماعتیں، وہ اب جناب سندھ میں مزہ آئے گا، 15 سال کی لوٹ مار کرنے والے لوگوں کو مزہ آئے گا، فلانا آئے گا۔ تو یہ جو ہے نا سر، یہ جان بوجھ کر یہ انہوں نے یہ کیبنٹ بھی دے باتیں، دی ہے۔ یہ کیبنٹ، اب دیکھیں نا سر، حفیظ شیخ منسٹر آف فائنانس، حفیظ شیخ کیا کرنے کا، مجھے بتائیں سر۔ $110 بلین کا ہمارا قرضہ ہے سر، مجھے یہ بتائیں، میں آپ کو حفیظ شیخ کا، میں آپ کو، میں آئی ایم ناٹ این اکانومسٹ بٹ لیٹ می ٹیل یو واٹ پاکستان پرابلم ہے۔ پاکستان کی پرابلم ہے 110 بلین کا قرض ہے، اگلے سال ہم نے 32 بلین دینا ہے، ٹھیک ہے، ایکسپورٹ ہماری کم، ٹھیک ہے جی، ٹیکس کلیکشن ہماری بالکل کم، فورن ریمیٹنسز آپ کی اور بھی کم ہو جائیں گی، لون آپ کو کہیں سے ملنا نہیں ہے، یہ پیسہ کہاں سے آئے گا؟ ان کو یہ بتایا گیا ہے، یہ بھی شاید اس جرم میں شامل ہے، اور شاید شبر زیدی بھی اس جرم میں شامل ہے۔ عاصم کو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ آپ ریکو ڈیک بیچیں گے، جس طرح وہ سعودی ڈیولپمنٹ فنڈ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم $10 بلین کی انویسٹمنٹ کریں گے بیرک گولڈ میں، اور بیرک گولڈ نے بھی کہا ہے۔ تو جی ادھر سے ایسے پیسہ آئے گا، یہ آپ جو زراعت ہیں، یہ کارپوریٹ فارمنگ ہے، اس میں یہ انویسٹمنٹ کریں گے، یہ آئے گا، یہ جی $14 بلین کی ریفائنری لگائیں گے، یہ پیسہ آ جائے گا۔ میں کہتا ہوں جی آ گیا پیسہ، چلے ہم مانتے ہیں جی پیسہ آ گیا، اور یہ اگلے سال کا یہ جو انہوں نے $32 بلین ہے نا، وہ ان کا باپ بھی نہیں دے سکتا۔ میں کہتا ہوں جی یہ ان کے پاس یہ پیسہ، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیسہ آ گیا، ان کے پاس کیش آ گیا، یہ دس مینس کہ کیش ان کے پاس آ گیا، ٹھیک۔ وہ حریم خان ہے، حریم شاہ کہتی ہے مجھے فارن منسٹر بناؤ، میں 8 بلین سے میں آپ کا فارن ایکسچینج ریزرو 100 بلین کروں گی۔ اب اس کے طریقے آپ کو پتہ نہیں ہیں وہ وہ کر کس لے طرح گی، کرتی وہ کر لے گی، وہ ان سے بہتر ہوگی، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، وہ ان سے زیادہ ہے۔ بہتر ہوگی، وہ اتنا نہیں کھائے گی جتنا یہ کھاتے ہیں۔ تو مطلب میں آپ سے یہ بات بتاؤں، مجھے یہ بتائیں، یہ جو 40% بجٹ کا پیسہ کھاتی ہے فوج، یہ کون کم کرے گا؟ آپ کا اس دفعہ جو بجٹ تھا سر، میں نے پوری کیلکولیشن کر کے بتائی کہ آپ کا جو فوج ہے 1.8 ٹریلین ایک جگہ لیتی ہے، 600 بلین اس کا پینشن ہوتا ہے، 2400، اور اس کے بعد جو ہماری ڈیتھ سروسنگ ہے 7.2 خرب، اس کا 50%، آدھا حصہ فوج کے کھاتے میں جاتا ہے، بیکاز ان کے لیے لیے جاتا ہے۔ یہ 40.5% کھاتا ہے ہمارے سال کے بجٹ کا، یہ پیسہ کم کریں گے؟ مجھے ایک پہلے یہ بتا، یہ انکم ٹیکس والے لوگ، یہ کسی نے ابھی وہ تو ہفتہ پہلے کہا جی آئے گا، تو جب عاصم کیئر ٹیکر آئے گا اس نے ڈنڈا چلانا ہے ٹیکس دے کے، یہ ذرا چلا کے تو دیکھے نا ڈنڈا، اس کی نانی اس کو یاد آ جائے گی، یہ بیوپاریوں سے، یہ دکانداروں سے، یہ کاروباریوں سے ٹکر لے کے تو دکھائے، مفلوج کر دیں گے پاکستان کو، یہ ان کو سمجھ ہی نہیں ہے سر، مفلوج یہ تو کیا پہلے ہی آرڈر ہوا دے ہوا ہے جی، مفلوج تو اس میں نہیں تو سر، مطلب جو کچھ فوکس رہ تھوڑا گئی ہے۔ بہت ہے
وہ بھی ختم ہو جائے گا. تو نہ یہ ٹیکس کلیکشن کر سکتے ہیں. ایکسپورٹ یہ کیا کریں گے؟ یہ آپ کے اثاثے بیچیں گے، اس کے بعد کیا کریں گے؟ آپ کی ٹیکس، آپ کی ایکسپورٹ کمپیٹیٹیو ہے نہیں. آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری ختم ہو گئی، تباہ ہو گئی. آپ کی لارج سکیل مینوفیکچرنگ تباہ ہو گئی. آپ کی اتنی زیادہ انپوٹس کی پرائسز ہو گئی ہیں، بجلی، گیس، پانی کی. سر پاکستان کا مسئلہ ڈنڈے سے نہیں حل ہوگا، نہ پیسے سے حل ہوگا. پاکستان کا مسئلہ ہوگا کہ پہلے رجیم چینج ہو، فیئر اینڈ فری الیکشن ہو، ایک نمائندہ حکومت آئے اور وہ آ کے سوسائٹی کا تمام اداروں کا ریفارم کرے. سب سے پہلے فوج سے شروع. اسرار بھائی آپ کو پتہ ہے ایک میجر جب 15 سال میں اس کو ایک پلاٹ ملتا ہے اور 3 بیڈ روم کا اس کو اپارٹمنٹ ملتا ہے، جو کہ 23 سال کی عمر میں 23 سال کی سروس میں اگر وہ ریٹائر ہو جائے، تو آپ کو پتہ ہے اس کی نیٹ ورتھ کتنی ہوتی ہے؟ یہ بی اے پاس، اور بی اے بھی پی ایم اے سے ملتا ہے. اس کو $2 لاکھ اس کی نیٹ ورتھ ہوتی ہے سر اس آدمی کی. آپ سوچیں، یہ 20 سال کی عمر میں آتا ہے، 23 سال میں ریٹائر ہوتا ہے، 43 ایئرز 43-45 سال میں اس کے پاس $2 لاکھ آ جاتے ہیں. اور اگر لیفٹیننٹ جنرل بن جائے $30 ملین. مجھے یہ بتائیں یہ نظام اس کو برداشت کر سکتا ہے؟ یہ نہیں برداشت کر سکتا. اتنی بڑی لوٹ ملک کے دولت کی نہیں. یہ جو لوٹ رہے ہیں وہی حکمرانی کریں، وہ کیسے اپنے آپ کو گولی ماریں گے؟ کون سی عدلیہ کو وہ ٹھیک کریں گے کہ عدلیہ کے اندر انصاف ہو اور فوجیوں کے اوپر کیس چلیں؟ وہ کون سی عدلیہ کا یہ ریفارم کریں گے کہ فوج کے سارے افسر سپاہی جو ہیں وہ ماتحت آئیں گے، سویلین کورٹ کے، ہائی کورٹ کی جوریسڈکشن کے انڈر آئیں گے؟ وہ کون سی فوج کی حکومت کی جو فوج کی اپنے پاکستان آرمی ایکٹ میں چینجز لے کے آئے کہ یہ ایک فرد واحد کے پاس زندگی موت کا پورا اختیار ہو کہ جس مرضی کو جس وقت جس وجہ سے بغیر کسی وجہ سے اٹھا کے پھینکے؟ یہ کون سی فوجی حکومت ہے سر جو پولیس کو آنسٹ بنائے گی کہ جی وہ جو بھی کوئی بندہ ہے قانون توڑتا ہے اس کو پکڑ لے؟ سب سے زیادہ تو یہ توڑتے ہیں، آئین یہ توڑتے ہیں، قانون یہ توڑتے ہیں. وہ کون سی فوجی حکمران کیئر ٹیکر ہو یا فوجی ہو، یہ ہے ایک ہی چیز، وہ نظام میں تبدیلی لائے گی کہ آپ کی بیوروکریسی جو ہے سول سرونٹ ہے وہ خدمت کرے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا سر یہ ملک کیسے ٹھیک ہوگا. یہ انہوں نے 1958 سے لے کر آج تک سر انہوں نے اس ملک کو تباہ برباد کر دیا ہے سر. فوجی جرنیلوں نے، اور اتنی طاقت اور اتنی مراعات اور اتنی چیزیں اپنے لیے لے رہی کہ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم اور کہاں لوٹیں. نہیں، اٹ از ناٹ سسٹینیبل اسرار بھائی. یہ 14 اگست 2023 یہ یوم سوگ ہے. ہمیں سوگ منانا چاہیے کہ ہماری اپنی فوج نے اس ملک پر قبضہ کر کے اس کے ساتھ وہی کر رہے ہیں جو انگریزوں نے ہندوستان کے ساتھ کیا تھا کہ لوٹو تے پھٹو. جب تک لوٹ سکتے ہو سر. برٹش راج نے آج کے دن آپ دیکھیں کہ جس شخص نے پاکستان کا نام روشن کیا، جس شخص نے پاکستان کا کیس لڑا ہر جگہ پہ جا کے، آج وہ کہاں پہ ہے؟ وہ ضمیر کا قیدی جو ہے، اس کو آج یاد کرنا پوری قوم کے لیے میرا خیال ہے بہت ضروری ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ جس شخص نے ان کا مقدمہ لڑا، جس شخص نے اسلام کا مقدمہ لڑا، جس شخص نے یو این میں جا کے اسلاموفوبیا کے حوالے سے باتیں کی، وہ شخص آج کدھر ہے؟ وہ آج ایک چکی میں بیٹھا ہوا ہے اور کیا کر رہا ہوگا؟ میں صحیح بات ہے، میں سوچتا ہوں کہ ہمارے اوپر تو یہی ایک کوئی عذاب کم نہیں ہوگا کہ ہم نے ایک ایسے شخص کو کس چیز کی سزا دی ہے کہ وہ ہمارا مقدمہ لڑتا تھا، وہ ہمارے لیے سر ہم نے سزا ہر جگہ پہ ہم نے سزا دی ہے غلام ہونے کی. ہمیں سزا مل رہی ہے غلام ہونے کی. ہم غلام ابن غلام ہے، لیکن قوم جا چکی ہے، فوج کو سمجھ چکی ہے. یہ سمجھ چکے ہیں کہ یہ غاصب ہے، یہ محب وطن نہیں ہے. کہتے جو مرضی کہتے رہے ہم بڑے محب. وہ آج جو ہے وہ ڈھکن ڈہری کا پی ایم اے میں کہتا ہے
عوام اور فوج ایک تھی، ایک ہے، ایک رہے گی. اور الو کے چرخے، میں اس کو کہتا ہوں تو میرے ساتھ، تو وردی پہن کے لال کرتی میں، میں اپنی کالی شلوار قمیض میں لال کرتی میں وردی پہن کے آؤں گا. تو بھی بغیر سیکورٹی کے آئے، میں بھی بغیر سیکورٹی آتا ہوں. دیکھتے ہیں کس کا ٹکا بوٹی بنتا ہے. یہ آ کے تو دیکھے سر، یہ اپنی لال کرتی سے چل، یہ اپنے آرمی چیف کے گھر سے باہر نکل کے سر یہ مجھے نا اور وہ کچہری میں آ کے دکھا دے وردی میں بغیر سیکورٹی کے، دکھا دے مجھے آ کے. یہ باہر نکل کے گھر پہ مجھے ٹہل کے دکھا دے گولف روڈ پہ یا کر کے بغیر سیکورٹی کے. اس کو پتہ چل جائے گا کہ کتنی قوم اس سے محبت کرتی ہے یا نفرت کرتی ہے. یہ غاصب ہے، یہ ظالم ہے، یہ زنی ہے، اس لیے انہوں نے ہمارے ملک کے ساتھ ظلم بن جبر کیا. سر ان کو ہم معاف نہیں کریں گے. اور میں بتا دوں ابھی جی سر، میں ایک آخری بات کو پھر بولے سر، جتنے لوگ اس کیئر ٹیکر میں شامل ہوں گے، چاہے وہ حفیظ شیخ ہے، چاہے وہ جیلانی ہے، چاہے وہ شعیب سڈل ہے کا سن رہے ہیں، چاہے احسن بور، یہ سب کے سب وائلیٹو ہوں گے کانسٹیٹیوشن کے، آئین کے، قانون کے. اس لیے کہ اس کیئر ٹیکر نے آگے جا کے جو مجھے لگ رہا ہے انہوں نے الیکشن نہیں کرانے اور کسی نہ کسی بہانے سے. اب ایسے مون کو دیکھے سر، اتنا بڑا اچکا بدماش قسم کا یہ لائرس کا لیڈر ہے، سپریم کورٹ بار کا پریزیڈنٹ رہ چکا ہے. یہ اس کی کوالیفیکیشن ہی کوئی نہیں ہے. لیکن آج کل تو وہی بات ہے نا کہ جس کی کوالیفیکیشن نہیں ہوتی وہی چاہیے ہوتا ہے. سر یہ اطہر من اللہ اور عامر فاروق نے گھر میں بیٹھ کے پلان بنایا تھا کہ عمران کو انہوں نے کیسے قابو کر رہا ہے. آپ سوچیں، ایک سپریم کورٹ کا جسٹس، ایک چیف جسٹس آف دا ہائی کورٹ، اور یہ اس وقت یہ سب ان لوگوں کی اوقات، یہ ان کی حیثیت. راجہ ریاض کو کہتے ہیں کہ کسی کو نہیں پتا تھا نامنیٹ کیا ہو رہے. کہتے ہیں کہ جب یہ جا کے دونوں بیٹھے دفتر میں تو دروازہ کھولا، ایم ایس آیا، اس نے ایک پرچی دی راجہ ریاض کو، اسے پرچی دے کے کہا کہ جناب میرا نامنی جو ہے وہ سینیٹر انوار الحق کاکڑ ہے. یہ مجھے نہیں پتا کتنی صحیح بات ہے، لیکن اتنی زیادہ پھیلی ہوئی ہے کہ شاید اس میں کوئی صداقت ہو. اللہ ہی رحم کرے. اچھا یہ ذرا بتائیں کہ آج محترم وزیر اعظم صاحب نے قوم سے خطاب بھی فرمایا. وہ بھی آپ نے شاید، میں تو خیر اتنا حوصلہ نہیں رکھتا لیکن آپ کے اندر زیادہ حوصلہ، آپ نے شاید سن لیا. نہیں سر، میرے میں بالکل حوصلہ نہیں ہے. میں تو اس کی شکل دیکھ کے طرح وہ جو جس طرح وہ ظفر بلکہ صاحب کہتی ہے نا کہ وہ جو جج تھا کہ اس کا نام لینا کے بعد کلی کرنی پڑتی ہے، تو اس آدمی کی شکل دیکھنے کے بعد وضو کرنا پڑتا ہے سر. اللہ رحم کرے. میں حیران تھا کہ کتنی زیادہ یعنی ایک آدمی کے اندر بے شرمی ہو سکتی ہے جو انہوں نے ظاہر کی کہ ایسی ایسی باتیں کہی ہیں جن کا کوئی وجود بھی نہیں ہے. اور یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ہم بس اب پاکستان جو ہے وہ انتہائی ترقی کی منازل جو ہے وہ ترقی یافتہ ممالک کی صف میں آ کے کھڑا ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. میں سوچتا ہوں کہ یہ کیسے لوگ ہیں، ان کے اندر ذرا برابر بھی ضمیر جو نام کی چیز ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتی. کیسے یہ اپنے آپ کو یہ رات کو سلاتے کیسے ہوں گے، یہ کیا جسٹیفائی کیسے کرتے ہوں؟ سر یہ اسی قسم کے لوگ ہیں جو اپنے خاندان کی خواتین کو چلاتے ہیں رات کو. وہ بھی تو بڑے ڈکار مار کے سوتے ہیں، بڑے مزے سے سوتے ہیں. ان کو کوئی شرم نہیں آتی کہ ان کی بیٹی چل رہی ہے، ان کی بہن چل رہی ہے، کئیوں کی تو بیویاں بھی چلتی ہیں. یہ اس کیٹیگری کے ہیں. یہ عاصم منیر، باجوہ، فوج کے جو جنرل، باقی یہ اس کیٹیگری کے لوگ ہیں. یہ بے شرم ہیں، بے حیا ہیں، بے ضمیر ہیں. میں آنیسٹلی میں سر ایک بڑے زبردست. اچھا جی، یہ وہ ذرا نوائز کینسلیشن پھر ایک دفعہ کیجیے گا پلیز. جی سر ایسی ہے ابھی؟ جی بہتر ہے، جی بہتر ہوگی سر. ہاں جی بہتر ہے. اوکے سر، میں پتہ ہے میں ایک بڑے فیمس کلینکل سائیکائٹرسٹ سے ملا پرسوں. اچھا پرسوں جی، سوری سیٹرڈے، کل، آج اتوار ہے ہماری، کل وہ جس کی وجہ سے آپ کا وہ ہمارا پروگرام نہیں ہم کر سکے، لیکن وہ بڑی لمبی میٹنگ ہو. کوئی بات.
سر وہ بات ہو رہی تھی تو پھر انہوں نے کچھ مجھ سے چیزیں شیئر کی، میں نے واپس آ کے کچھ اور پڑھا. وہ بڑا انٹرسٹنگ، بڑا سمپل سی ایک بات ہے بڑی کمپلیکس، لیکن ہمارا جو بیہیویئر ہوتا ہے نا، جو رویہ، جو ہم حرکتیں کرتے ہیں یا بولتے ہیں یا کرتے ہیں، پی ڈی ایم کی مثال لے لیں، عاصم کی لے لیں، باجوے کے لے، یہ اصل میں ایک پیرامڈ ہے، آئس برگ ہے. ٹھیک. اس کے نیچے نا سر، بیہیویئر کے نیچے 3 لیئرز ہوتی ہیں. سب سے بیسک لیئر نیچے ہے بلیف کی، یقین کی. ہاں کن چیزوں پہ آپ کو یقین ہے؟ وہ آپ کے ماں باپ آپ کو پرورش کرتے ہیں، آپ بچپن کا میں جو ماحول ہوتے آپ کی ہیں. ہاں. پرورش سے ہم، بچپن میں آپ کے یقین ہم، جو ہے وہ پکے ہو جاتے ہیں، اور یہ 8-10 سال میں سر تقریباً 80 سے 90% مکمل ہو جاتے ہیں آپ کے. ہم، اس یقین کی بنا پر آپ کی جو ہے اقدار بنتی ہے. اگر آپ کی ویلیو. یقین ہے کہ جی پاکستان میں ہر چیز چلتا ہے، رشوت چلتی ہے نا، تو آپ کی اقدار یہ ہوگی کہ ہم، یار رشوت لینا اور رشوت دینا کوئی ہاں. بری بات نہیں. یہ میں مطلب صحیح آپ کو بات. مثال دے رہا ہوں. آپ کے والد ٹھیک. صاحب گھر میں آپ سنتے رہنے، نہیں پاکستان میں تو رشوت چلتا ہے، نہیں اگر رشوت نہیں دو گے کام نہیں ہم، ہوگا، میں اتنی دیکھو محنت کرتا ہوں، تو اگر ہم، اتنی تنخواہ میں نہیں میں نہ لوں تو آپ لوگوں کی، تو وہ اس کو یقین اس کا یہ ہے کہ یار یہ ٹھیک ہے. ہاں اس سے جسٹیفائی اس کی کرتا. اقدار بنتی ہے کہ یار یہ رشوت لینا ٹھیک ہے. اس سے وہ پھر دنیا کو دیکھتا ہے، اس کا ایٹیچیوڈ، یہ تیسرا منزل آ جاتی. ایٹیچیوڈ کیا ہے؟ میں کس زاویے سے دنیا کو دیکھتا ہوں. وہ زاویے سے دیکھتا ہے کہ پاکستان کے اندر نا غلط کام کرنا جو ہے اس کے اندر کوئی نہیں، چاہے میں دوں چاہے میں لوں. آپ سوچ، اقدار بن گئی نا کہ یہ بری چیز نہیں ہے. بالکل. اب زاویہ کیا ہے؟ دیکھ رہا ہے، ہو ٹھیک ہے. پھر حرکت کیا کرے گا؟ رشوت لے گا، رشوت دے گا. تو یہ یقین کے اوپر اقدار کے اوپر زاویہ، ایٹیچیوڈ کے اوپر بیہیویئر. بیہیویئر کیا ہوتا ہے؟ ہم کیا بولتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں. یہ جو باجوہ جیسے انسان، عاصم منیر جیسے انسان، ندیم انجم جیسے، بابر افتخار جیسے، عاصم جو گجرانوالہ والا ہے، فیصل نصیر یہ سیکٹر کمانڈر، نواز شریف، شہباز شریف، آصف زرداری، ان کی اولادیں، یہ اسی پیرامڈ سے اوپر آئے ہیں سر. یہ بچپن میں اپنے باپ کو، میاں شریف کو رشوت دیتے ہوئے دیکھا، لیتے ہوئے دیکھا، بیٹھتے تھے ان کی بیٹھکوں میں، ان کے ساتھ بیٹھتے تھے جب وہ لین دین کرتے تھے، تو انہوں نے یہی سیکھنا ہے. ان کی یہی اقدار ہے، اسی سے یہ آگے بڑھے، ان کے لیے کوئی بری بات نہیں ہے. عاصم منیر نے اسی قسم کی بےہودہ حرکتیں ہوتی ہوئی دیکھا ہوگا، ظلم ہوتے ہوئے دیکھا کہ نہیں مارنا چاہیے، مارو، اگر تمہارے کوئی خلاف ہے اس کو مارو، اتنا مارو کہ وہ برکس بنا دو. اور اس نے کہا یار یہی طریقہ ہے پاکستان میں سروائیو کرنے کا کہ مارو، جھوٹ بولو، مکاری کرو، فریب کرو. اس لیے اپنے بڑوں کو یہ کرتے ہوئے دیکھا. باجوے نے بھی اسی قسم کی چیز دیکھی، جس نے بھی اس کی پرورش کی. یہ محسن نقوی نے بھی اسی طرح دیکھا جس کی اس نے پرورش کی. سنا ہے کہ اس کے باپ نے اس کی بیوی کو، اس کی ماں تھی، جب وہ انتقال کر گئی، دوسری شادی کر گئی، تو پھر یہ اپنے ماموں کے گھر آ گیا رہنا، وہاں شاید اس کی پرورش ہوئی ہے. ماموں کا میں جانتا ہوں بڑے شریف آدمی سمجھے جاتے تھے، اولاد ان کی تو ٹھیک ہی لگتی ہے، لیکن اس آدمی میں کرمنل مائنڈ. پھر آدمی کہتا ہے نیچر کیا ہے؟ جینز. یہ پیچھے سے نا کوئی ایک وہ ایک تباہ کن، اسپرنگ آ رہی ہوتی. ہائے 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 ہائے. تو سر اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ جو تم یہاں کرتے ہو تمہیں پتہ نہیں کہ یہ تمہاری آگے آنے والی نسلوں پر اس پر کیا اثر پڑے گا. صحیح بات. وہ ہمیں فزیولوجی بھی بتا رہے ہیں. ہاں، کم از کم 3 نسلوں تک تو جاتا ہے نا. اچھائی کا بھی اثر جاتا ہے اور برائی کا بھی جاتا ہے. حرام اور حلال کا 3 نسلوں تک تو کم از کم ضرور جاتا ہے. تو اب خیر ہے اندازہ تو لگا. تری سر. تو سر یہ، اور مجھے امید کیوں ہے؟ مجھے امید یہ ہے کہ اب ہدف صرف ایک ہے، وہ کون ہے؟ عاصم منیر. اور عاصم منیر کو میں تو فوج کے سارے جرنیلوں کو کہتا ہوں کہ اگر تم نے پاکستان کو بچانا ہے تو عاصم منیر کو ٹھکانے لگانا ہے. ٹھکانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو مار دو، میرا مطلب ہے کہ اس کو سین سے ہٹاؤ. تم نے پاکستان، یہ ویسے بھی غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے اسرار بھائی. ہی از ناٹ اے لیگل آرمی چیف. یہ یوسرپر ہے، یہ ریٹائر ہو چکا ہے. اس کو 10 اکتوبر 2022 کو ریٹائر ہو جانا چاہیے تھا. اس کے ساتھ کے سارے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر ہو گئے تھے اکتوبر میں، ماں سوائے ایک وسیم کے جو نومبر کے شروع میں ریٹائر. لیکن یہ ایک چیز مجھے کسی بتائیں، یہ ایک چیز مجھے بتائیں کہ نواز شریف صاحب نے لگایا نا، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. جی تو جی نواز بالکل. شریف صاحب نے لگایا تو نواز شریف صاحب کو کیا ملا؟ بھائی ان کا حکومت لے گیا، 16 مہینے انہوں نے عیاشی کی،
جناب اور نہ تو ان کو آنے دیا نہ ان کے کیسز ختم کروائے. اب جاتے جاتے جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگلے وزیر اعظم صاحب جب آئیں گے تو وہ نواز شریف صاحب ہوں گے اور ان کی زیر قیادت پاکستان جو ہے وہ چاند تک پہنچے گا. تو نواز شریف اور ان کی جو ماشاءاللہ دختر صاحبہ ہیں سر اس کو اس پہ کیا دجال ملا؟ ایسی سر اس کو دجال ایسی تھوڑی کہتے ہیں. میں سر آپ کو کیا مہینوں سے کہہ رہا ہوں کہ یہ سب کو ناک چنے چبوائے گا. یہ جتنے لوگ ہیں یہ ان کو استعمال کرے گا اور ناک چنے چبوائے گا. کسی کو بھنک بھی ہوئی کہ انوار اللہ کاکڑ بنے گا پی ایم. کبھی کدھر وہ جلیل عباس جیلانی نے تو باقاعدہ کنگریچولیشن شیروانی وغیرہ میسیجز بھی، کا ہاں جواب بھی ہاں، دینا اور سنا. سنا ہے انہوں نے تقریر بھی لکھ لی تھی. اچھا تو دجال اس کو ایسے تھوڑی کہتے ہیں عاصم منیر کو. دجال اعظم میں اس کو کہتا ہوں. لیکن تو پھر ملا کیا نواز شریف آج کیا اسٹیٹ آف مائنڈ ہوگی نواز شریف کی کہ نواز شریف کی آج اسٹیٹ آف مائنڈ ہوگی کہ اتنے غصے میں ہوگا اتنے غصے میں ہوگا کہ وہ کہے گا یار یہ دیکھو. سر میں دیکھتا ہوں یہ شہباز شریف پاکستان میں رہتا ہے کہ نہیں. میں دیکھتا ہوں بلاول رہتا ہے کہ نہیں. میں دیکھتا ہوں آصف زرداری رہتا ہے کہ نہیں. ذرا آپ دیکھیں آگے چل کے. آپ دیکھتے تو رہے ان میں سے کون رہتا ہے اور کون نہیں رہتا. یہ پھر سارے غائب ہو جائے. یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ ان میں سے جو کیبنٹس تھی نا ان کی فیڈرل کیبنٹ اور پروونشل کیبنٹس ان میں بھی کچھ لوگوں کو ٹارگٹ کیا جائے گا اور ان کو کرپشن کے چارجز لگا کے ان کو ٹانگا جائے گا اور یہ بیانیہ بنایا جائے گا جی کہ ہم کرپشن کے سخت خلاف ہیں, ہم کرپشن نہیں ہونے دیں گے اور اب کرپشن ہم روکیں گے. سر یہ مجھے بتائیں فوج کی کرپشن کون روکے گا؟ پہلے تو آپ چھوڑ دینا. مطلب وہ تو میں ہوتی نہیں ہے نا, قاضی وہ کرپشن نہیں ہوتی سر, وہ کرپشن نہیں ہوتی. نہیں میری بات سنیں. آپ ساری دنیا جان میں سمگلنگ کرتے ہیں, آپ ڈرگ سمگلنگ کرتے ہیں, آپ کاؤنٹر فیٹ کرنسی چھاپتے ہیں. سب کو پتہ ہے کاؤنٹر فیٹ کرنسی چھاپتی ہے فوج, ڈالر چھاپتی ہے کاؤنٹر فیٹ. یہ گن رننگ آپ کرتے ہیں, آپ ڈیزل کی سمگلنگ کرتے ہیں. مطلب بے تحش دھونس سے آپ پاکستان کے اوپر قبضہ کرتے ہیں. یہ کرپشن نہیں ہے؟ آپ کی 3 بیوی ہیں, 2 رکھیلے ہیں, 4 آپ کے پاس جہاز ہیں, کبھی اس بیوی کے ساتھ, کبھی اس بیوی کے ساتھ, کبھی اس رکھیل کے ساتھ, کبھی اس رکھیل کی. ان کی ویڈیوز تو جب نکلیں گی آپ دیکھیں گے. یہ اللہ سارے معافی فوجی جنرل کو ساری ویڈیوز ہیں. میں سر آپ کو نہیں سر نہیں, یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. بیانیہ یہی بنوانا چاہ رہے ہیں اور یہ اس نے کہا ہے بائی دا وے, پہلے کہا تھا کہ میں جب ان کی نواز کی, پیپلز پارٹی کی, مسلم لیگ کی ایسی کی تیسی کروں گا جیسے میں پی ٹی آئی کی کروں گا, میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا. مطلب کہنے کا یہ کہ اس طریقے سے یہ سمجھتا ہے کہ قوم جو ہے افواج پاکستان کی طرف محبت کے پھر گیت گانے چھوڑ گیا. آؤٹ آف دا کوسچن سر. انہوں نے اتنی زیادہ ریڈ لائنز کراس کی ہیں, فوج نے اتنا ظلم کیا ہے, اتنی بربریت کی ہے, اتنا یہ ننگے ہو چکے ہیں. یہ نہیں ہو سکتی سر. یہ تو ایسے ہی ہے کہ کسی کی زوجہ یا کسی کا میاں رنگے ہاتھوں پکڑا جائے کسی اور آدمی یا عورت کے ساتھ اور پھر آپ کہیں نہیں جی میں نیک ہوں, میں نے تو کبھی کچھ نہیں کیا. اچھا سر ویسے عام پکڑ. حیدر بھائی ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, مجھے جو خبریں آ رہی ہیں نا وہ جو کے پی کے سے آ رہی ہیں وہ بڑی خطرناک ہے. سر میں اسی کی اور آخری بات وہی کرنا چاہ رہا تھا. جی کے بتائیے. پی کے جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ بہت زیادہ برننگ سچویشن میں ہے اور وہاں پہ اگر وہاں پہ محرم سازی نہ کی گئی, محرم نہ رکھا گیا تو وہاں پہ معاملات خراب ہو سکتے ہیں. تو ہماری گزارش ہے سب اتھارٹیز سے کہ اس بارے میں توجہ دیں اور خاص طور پہ وہ جو وہاں پہ حالات جو ہیں وہ سمر کر رہے ہیں ان کے اوپر تھوڑا سا میرا خیال ہے توجہ دینے کی ضرورت ہے اور جا کے ان کو ان سے ملنے کی ضرورت ہے اور ان کے زخموں کے اوپر مرہم سازی کرنے کی ضرورت ہے. سر میرے پاس جو خبر ہے نا وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. میرے پاس سر خبر یہ ہے کہ پی ٹی ایم پختون تحفظ موومنٹ کو نہ سر لانچ کیا جائے گا. آنکھ ماری ہے فوج نے کہ پہ جاؤ. یہ سر بنائی گئی تھی مبینہ طور پر, لیکن میں اس کے آپ کو قومیت کے سر یہ بنائی گئی تھی افواج پاکستان کے سربراہی کے تحت جب یہ نذیرہ مستری جو سر ڈی جی نیب ہے یہ جب ہوتا تھا کور کمانڈر پشاور. یہ نذیرہ مستری کا سر یہ آپ ذرا نیٹ ورک دیکھیں ان لوگوں کا. نذیرہ مستری بریگیڈیئر تھا, ڈیفنس اٹیچی تھا یو ایس ایمبیسی واشنگٹن میں پاکستان کا جب حسین حقانی
امبیسڈر تھا. ہاں 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 میں بعد میں مرحوم لیفٹیننٹ جنرل سرفراز سے ملا، وہ میری کسی کام سے. میں نے کہا اسے میری بڑی تعریفیں کرتا ہے، سر آپ نے بڑا اچھا کیا حسین حقانی کو ایکسپوز کیا یہ وہ. میں نے کہا یار اس میں ڈی اے کون تھا؟ کہتے سر وہ جنرل نذیر بٹ تھے. میں نے کہا آپ کہاں ہیں؟ کہتے جی کور کمانڈر پشاور کا، مجھے کچھ ایسی یاد پڑ رہا ہے. تو میں نے کہا یار مجھے نا ساری انفارمیشن دو کہ یہ کیا حرکتیں کرتا تھا. وہ بھی اس نے بھی کہا کہ سر سارا پیسہ لے گیا اٹھا کے. یہ مجھے سرفراز نے خود بتایا ایس ڈی اے سارا پیسہ غائب کر گیا. حقانی جو بھی فنڈ ہوتا تھا سیکرٹ فنڈ امبیسڈر کا. میں نے نہیں کہا، سرفراز نے کہا اسے جا کے پوچھ لیں. خیر بیچارہ اب تو اللہ کے پاس. ہاں چلے گیا. تو میں نے وہ کہتا سر میں آپ کو لے کے دوں گا. بالکل سر، آئی نو جنرل نذیر بٹ، آئی ول ٹاک ٹو ہم فلانا یہ وہ. میں نے کہا یار تمہارے پاس جو عیسائی میں جو اس کے اوپر انفارمیشن دو، میں سالے کو ذرا ننگا کروں. سر وہ آج تک کی انفارمیشن میرے پاس نہیں. میں بڑا حیران ہوا، میں پوچھتا رہا اس سے. اور میں کہ یار سرفراز تو کتنے انفارمیشن جو تم مجھے بھیجے. سر بس میں کوشش کر رہا ہوں. پھر یہ جب ڈی جی ایم آئی بنا، میں پاکستان پہنچا، اس نے مجھے کانٹیکٹ کیا کہ سر آپ آ کے ملے. بلکہ اس سے کہا کہ سر ہم تھنک ٹینک بنانا چاہتے ہیں سوشل سائنٹسٹ کا، آپ اس کو ہیڈ کریں، جتنے آپ کو فنڈ چاہیے ہم کھلے دیں گے. میں کہا بڑی مہربانی، تسی فنڈز اپنے کول رکھو، میں بڑا خوش ہوں، میں اپنا کام. بٹ تھا بڑا ویل میننگ. کمزور ان دا سینس یہ تھا کہ باجوہ کے دور حکومت میں اس نے بہت زیادہ بیچارے کئی افسروں کے خلاف کیسز کیے، لیکن بہت اچھا آدمی تھا، شریف تھا، نیک تھا. اب آپ ڈاٹس دیکھیں، حسین حقانی، نذیر مستری کے ساتھ کون؟ باجوہ کے ساتھ کون؟ عاصم منیر کے ساتھ کون؟ واپس نذیرہ مستری ڈی جی نیب بن گیا. باجوہ کے ساتھ کون؟ حسین حقانی خود جا کے ملتا ہے اس کو دبئی میں. جب اسے پوچھا گیا کہ کیوں ملے تم باجوہ سے، تو جواب دیتا ہے میرے سے کیوں پوچھتے ہو، باجوہ اور فیض حمید سے جا کے پوچھو وہ میرے سے کیوں ملنے آئے ہیں. وہ آئے تھے. ہاں سر یہ ذرا اب نیکسس دیکھیں سر، انہوں نے کب سے ملک کو بیچا ہوا ہے. یہ لوگوں کی آنکھیں، یہ ہمارے فوجی جو سروے کو ریٹائرڈ ہیں، ان کی آنکھیں کھلنی چاہیے. اجیت دوول سے بات کر رہے ہیں، مودی سے بات کر رہا ہے آرمی چیف اپنے پرائم منسٹر کے پیچھے. حسین حقانی کو لگایا ہے کہ میرے لیے لابنگ کر کہ میں اگلا آرمی چیف، مجھے اور ایکسٹینشن دو، میں سنبھال لوں گا. مطلب جو اعلانیہ دشمن ہے پاکستان کا، سر ساری دنیا کہتی ہے اس نے جتنا نقصان امریکن مین سٹریم سسٹم میں پاکستان کو پہنچایا ہے، حسین حقانی سے زیادہ نہیں کسی نے پہنچایا. اس تھنک ٹینک کے ساتھ کام کرتا ہے جس کی سب سے زیادہ فنڈنگ دو ملک کرتے ہیں، اسرائیل اور انڈیا. اسی لیے ان کے ٹرپس وغیرہ بھی ہوتے ہیں. بہر اللہ تعالیٰ کرم کرے. حیدر بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. یوم آزادی کے دن آپ کے ساتھ ایک دروں بینی کے عمل سے ہمیں گزرنا ہوا، اور اسی موقع پہ میں چاہوں گا کہ یہ ایک تصویر آپ پھر دیکھیں اور اس شخص کے بارے میں سوچیں کہ یہ شخص کس چیز کی قیمت دے رہا ہے. یہ ہمارا کیس لڑنے کی قیمت دے رہا ہے، اور دعاؤں میں اس کو یاد رکھیں. اور اس سر کی دعا وجہ میں سے بھی جو یاد لوگ رکھیں گے. اور سر لوگوں کو کہنا ہے کہ جب تک وہ منظم نہیں ہوں گے اور چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ منظم ہوں، اپنے گلی محلوں میں، اپنے کاروبار میں، اپنی جہاں نوکریاں کرتے ہیں، اپنی آرگنائزیشنز میں، اپنے سے لائک مائنڈڈ لوگوں سے کر کے یہ قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے. سر یہ میں نوم چومسکی کی کتاب ہے وہ انڈرسٹینڈنگ پاور، جی وہ کہتے ہیں کہ دیر از نو شارٹ کٹ. یہ آخر میں آپ جب آپ دیکھتے ہیں نا ایک لیڈر کامیاب ہو گیا، اس کے پیچھے 10 15 20 سال کی محنت ہے. سر خمینی، گاندھی کا جو بڑا کہتے ہیں، قائد اعظم کا ہم کہتے ہیں، پیچھے لوگوں نے محنت کی 10 سال. عمران کے پیچھے لوگوں نے ہزاروں لاکھوں لوگوں نے سر محنت کی ہے پچھلے 20 22 27 سال اس کے ساتھ لگ کے. تو یہ موقع آیا کہ عمران کی بات لوگوں کو سمجھ آئی ہے. سر صحیح بات، سر یہی ہم کو آگے لے کے چلنا ہے. اور مجھے امید ہے چونکہ ہدف اب ایک رہ گیا صرف، عاصم منیر. جس دن وہ ٹھکانے لگ گیا، پھر کہتا ہوں ٹھکانے کا مطلب نہیں ہے کہ اس کو مار دو، جس دن اس کو قابو کر کے سائیڈ پہ کیا اور فیئر اینڈ فری الیکشن ہوئی نا، اس دن آپ سمجھے کہ پاکستان کا نیا پاکستان کی ابتدا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ.
اور اس میں صرف واقعی میں یہ گزارش کروں گا سب لوگوں سے کہ پاکستان کے لیے خصوصی دعائیں کریں، اور خاص طور پہ وہ پاکستانی جو اس وقت خانہ کعبہ میں ہیں، مدینہ منورہ میں ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ خاص طور پہ ان دنوں میں جہاں جتنے دن بھی وہ وہاں پہ ہیں صلاۃ الحاجت پڑھیں پاکستان کے لیے، پاکستان کے لوگوں کے لیے، پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے اور پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کے لیے، تاکہ پاکستان جو ہے وہ اپنا جو ریئل پوٹینشیل ہے اس کی طرف آ سکے۔ اور جو میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ جو اقبال کا جو شعر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے، یہ آغاز ہونا ہے، انشاءاللہ ہوگا۔ صرف یہ ہے کہ ہمیں آرگنائز ہونا ہے اور ہمیں اچھی قیادت کا صرف ایک دفعہ میسر آ گئی تو پھر ہم دیکھیں کہ کیا کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی العزیز۔ بہت اور بہت سر شکریہ بڑا عظیم ملک ہے، بڑا عظیم ملک بنے گا کیا سر، بات، کیا قوم ہے اور ہماری، بنے گا سر، انشاءاللہ بنے گا، انشاءاللہ بنے گا، اور ہم مل کے بنائیں گے انشاءاللہ۔ اور آخر میں انشاءاللہ۔ دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے، تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے۔ سپردم بتومائے خیش رو تو دانی حساب کم و بیش رو۔ مجھے اسراق ثنا کو حیدر مہدی صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے، جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔ پاکستان زندہ باد۔